چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ہم اپنے پیارے پروگرام جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن، جی ہاں آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں، بھلی کرے آیا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی 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 قریب آ جائیے، ماشاء اللہ جی، اور قریب آ جائیے، مطلب بہت زیادہ قریب نہیں بیٹھنا، اسکرین کے بہت زیادہ قریب ہو کے نہیں بیٹھنا، تو وہ پھر آپ کی نظریں خراب کرے گا، اس لیے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے۔ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہاں موجود بچوں میں سے کوئی بتائے گا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کم سے کم 10 فٹ۔ 10 فٹ اچھا ہے، مگر یہ ہے کہ کم سے کم 5 سے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 6 فٹ تو ہو، اور پھر 5-6 فٹ ہو، اس کے بعد 7-8 فٹ ہو تو اور اچھا ہے، 8-10 فٹ ہو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا آپ کا قرآن پاک بھی درست ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو قرآن سے پہلے سیکھنا ہے مدنی قاعدہ، جو اس کی بنیاد ہے، وہ جب آپ کی بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کو اچھے انداز سے، جی ہاں، حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سبق نمبر 3 کی لائن نمبر 9-10 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، 9 اور 10، 9 اور 10 یہ 2 لائنیں پڑھیں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے، جب سبق سننے سے پہلے کیا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنا لیجئے اور کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر ابھی تک آپ کم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے تو اب پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، اپنی عادت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ تھوڑے درود پاک سے شروع کریں، جیسے مثال کے طور پر آپ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا، سبحان اللہ، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ فرمائیں گے، تو ہم اپنی پہلے عادت نہ 50 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ اچھا 50 تو بہت ایزی ہے۔ آج جی جو ہے میری ایک بات ہو رہی تھی، درجہ سادسہ یعنی 6 درجے کے ایک حافظ صاحب ہیں، تو وہ بات بتا رہے تھے، یہ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ پروگرام، تو کاش صاحب یہ آپ درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا ذہن دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم جب حفظ کی کلاس میں پڑھتے تھے نا قاری صاحب، تو ہم جو ہے ہفتے میں 15 ہزار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہفتے میں 15 ہزار درود پاک کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ یعنی کہ تقریباً 2000 اور اس سے بھی زیادہ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 دن اگر شروع کریں تو 7 دونی 14 ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں 14 مرتبہ 14,000، جب 7 کو ضرب دیں 2 سے تو 14,000، مگر ہم کتنا پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے ہم ایک ہفتے کے اندر
15,000 درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، اگر آپ عادت بنائیں گے نا تو پہلے کیا ہوگا، تھوڑا پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھنے کی عادت بن جائے، پھر آپ کا دل کرے گا، پھر 50 سے 100، 100 سے 313 مرتبہ، اور پھر انشاءاللہ 500 مرتبہ اور 1000 مرتبہ بھی انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر اس سے پہلے پڑھنا ہے ہم نے دعا۔ جی ہاں، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے دعا۔ تو ہمارے ساتھ مل کر اچھے انداز سے دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنی سبق کی طرف۔ آج ہم سبق نمبر 3 حرکات کی مشق جو ہے جاری و ساری ہے، اس میں سے لائن نمبر پڑھیں گے 9 اور 10، 9ویں اور 10ویں لائن۔ تو تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ جی تیار ہیں آپ؟ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تیار ہوں گے، تو ابھی ہی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائن نمبر 9 اور 10 یہ اوپر آ چکی ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے، جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں گے تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، تو مل کر پڑھیے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہم قرآن پاک سمجھتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضا زبر ضا۔ وا زبر وا۔ اچھا، یہ ضا جو ہے نا، یہ موٹا کرنا ہوتا ہے۔ ضا زبان آپ نے اٹھا کر اور کہاں لگانی ہے، تھوڑا سا دیکھیے سمجھیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے والے دانت، فرنٹ والے، اور یہ زبان کا سرا آپ نے اٹھا کے یہاں لگانا ہے سامنے، جہاں ذال کا مخرج تھا، جہاں سا کا مخرج تھا، وہیں سے ضا بھی ادا ہوگا، مگر یہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس میں زبان کی جڑ اور درمیان کا حصہ اوپر تالو کی طرف جاتا ہے، اوپر لے کے جائیں گے تو ادا ہوگا ضا۔ کیا ادا ہوگا؟ ضا۔ کیا ادا ہوگا؟ ضا۔ ان کو مائک دیں، آپ کی ضا درست نہیں ہے جی، وا ہونٹ گول نہیں کرنے، گڈ۔ ضا وا ضا، وا ماشاء اللہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ ضا زبر ضا، وا زبر وا، اوپر اٹھا کے زبان کو اوپر دانتوں سے لگائیں۔ ضا زبر ضا۔ وا زبر وا، اچھا، زبر جو ہے نا، زبر نہیں، زبر زا سے، ضا زبر ضا، وا زبر وا، ماشاء اللہ جی۔ ضا زیر ضی، وا زیر وی، ضا پیش ضو، وا پیش و، ضا پیش ضو، وا پیش و، ماشاء اللہ۔ ضا ضی ضو، وا وی و، گڈ ماشاء اللہ۔ عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر عی، عین زیر عی، عین پیش عو، عین پیش و، ع عی عو، ع عی او، ع عی عو، ع عی او، ماشاء اللہ۔ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ جی بلال بھائی بتائیے جلدی۔ حلق کے درمیان والے حصے سے، سوچ لیں، آپ بتائیں گے، چلیں ہمارے حسنین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ حلق کے درمیان والے حصے سے، تو وہ بھی تو درمیان والے بتا رہے ہیں پیارے بچے، حلق کے اوپر والے حصے سے، اوپر والے سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا، یعنی وہ غلط ہے، اب آپ صحیح ہے، سوچ لیں۔ انہوں نے کہا درمیان والے سے، آپ نے بھی درمیان والے، اب آپ کہہ رہے اوپر والے سے، اوپر والے سے، نیچے والے سے، درمیان والے سے، کہاں سے؟ علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی بھائی کو دیجیے گا مائک۔ اوپر والے حصے سے، اوپر والے سے۔ ذیشان آپ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والے سے، اوپر والے سے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
اویس بھائی کیا کہتے ہیں؟ اویس کو دے مائک. درمیان. درمیان. آپ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والے سے. اوپر سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ درمیان سے. 3 ہو گئے ہیں درمیان والے, 4 ہو گئے اوپر والے. جواب درست ہوا ہے 3 بچوں کا, یعنی درمیان سے ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ. 3 والے جیت گئے ہیں, 4 والے ہار گئے ہیں. اللہ, یاد رکھنا ہے پیارے بچوں, آپ نے بھی یاد رکھنا ہے, مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی یاد رکھنا ہے, عین ادا ہوتا ہے حلق کے یاد ہو گیا. علی بھائی, ذیشان بھائی اور ہمارے حسنین بھائی اور ادھر سے حیان بھائی, یاد ہو گیا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان والے یاد ہے؟ حصے سے. یاد رہے گا جی ماشاءاللہ. عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. ماشاءاللہ ہمارے بلال بھائی کا اور عبید بھائی کا اور اویس بھائی کا جواب درست نکلا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. غین زبر غ, غین زبر غ, غین زیر غی, غین زیر غی, غین پیش غو, غین پہ غو, غ غی غو. غ غی غو. جی غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اب پوچھا جا رہا ہے, آپ سے پوچھیں گے غین کا مخرج پوچھیں گے. حیان بھائی کیا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حیان بھائی بتائیں گے. کوئی بتائے گا نہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. اوپر والے سے. سوچ لیں, سوچ لیا. آپ بتائیں علی بھائی. علی بھائی سے. حلق کے اوپر والے حصے سے. اوپر والے سے. آپ نے بھی یہی کیا؟ دیکھ لیں, سوچ لیں. چلیں آپ سوچیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. آپ بھی اوپر سے. چلیں حسنین بھائی آپ سوچ لیں, آپ صحیح بتا دیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. آپ بھی اوپر والے سے. سوچ لیں, کہیں یہ غلط ہو تو آپ بھی غلط نہ ہو جائیں. سوچ لیا ہے, یاد کیا ہوا ہے؟ چلیں عبید بھائی آپ بتا دیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. ارے میں سمجھا کوئی بتائے گا نیچے یا درمیان سے, ابھی تک کوئی بتا ہی نہیں رہا. چلیں اویس بھائی آپ بتا دیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. آپ بلال بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. اللہ, اور سب کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں, سب نے جواب درست دے دیا ہے. غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے, عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, اور حمزہ ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ حلق کے, جس سے پوچھا جائے. جی حلق کے نیچے والے حصے سے. سوچ کے بتانا ہے. سوچ لیا؟ علی رضا بھائی کو دے مائک. حمزہ حلق کے درمیان والے حصے سے. درمیان والے حصے سے. اور کوئی بتائے گا نہیں؟ جی مائک رکھ. درمیان والے حصے سے. درمیان والے حصے سے. حمزہ آپ نے بھی کہا درمیان والے سے. آپ نے بھی 2 بندے درمیان والے ہیں, اور حسین بھائی نے کہا نیچے والے حصے سے. اور کس نے کہا تھا؟ حیان بھائی نے کیا کہا؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. درمیان والے حصے سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے. نیچے والے حصے سے. آپ کیا کہتے ہیں اویس؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. نیچے والے سے. آپ نے کیا کہا تھا؟ درمیان والے حلق سے. کے نیچے والے حصے سے. پہلے کیا کہا تھا؟ نہیں بولا, بتایا ہی نہیں آپ نے. چلے ابھی بتا دیں. حلق کے نیچے والے سے. نیچے والے سے کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. درمیان والے کون ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. درمیان والے پورے ہاتھ کھڑا کریں. 3 ہیں. 3 نے بتایا حمزہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. 4 نے بتایا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جنہوں نے بتایا کہ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے, ان کا جواب اللہ بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں, 4 بچوں کا جواب بالکل درست ہوا اور 3 بچوں نے غلطی کی. کوئی بات نہیں, اس کو آپ نے درست کر لینا ہے, یاد کر لینا ہے کہ غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے, عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, اور حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. اور بھی حروف ہیں وہ بھی تو پوچھنے ہیں, چلے وہ بعد میں پوچھیں گے. آگے بڑھتے سبق کی طرف. فا زبر فا, فا زبر فا, فا زیر فی, فا زیر فی, فا پیش فو, فا پیش فو, فا فی فو, فا فی فو, فا فی فو. فا فی فو. اچھا, فا کا مخرج, فا کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اب مزہ آئے گا جو بتائے گا اس کا جواب. ہمارے ذیشان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, اور ادھر ٹیم اے ہے, میرے بائیں طرف ٹیم بی ہے. ٹیم اے میں ہے 4 بچے, ٹیم بی میں ہیں 3 بچے. دیکھتے ہیں جواب کون دیتے ہیں. نہیں آ رہا؟ چلے حیان بھائی کو دیں. حیان بھائی آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا.
ویس بھائی آپ کو آ رہا ہے؟ نہیں. نہیں آ رہا. آپ کو آ رہا ہے؟ آگے رک جائیں. اچھا آپ کو آ رہا ہے جواب؟ حسین بھائی کو بھی نہیں آ رہا, صرف ذیشان بھائی کو آ رہا ہے, اور ادھر سے جو ہے علی بھائی کو بھی نہیں آ رہا. ہونٹ گول کر کے جواب غلط ہے. جی بتائیے. دونوں اونٹوں کے تر حصے سے. دونوں اونٹوں کے تر حصے سے. آپ کیا کہتے ہیں ذیشان؟ بتائیے بتائیے, کوئی بھی جواب دیجئے جو آپ کے ذہن میں ہے. ہونٹوں کے تر حصے سے. صحیح. جو بچہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے نا, غلطی بھی ہو جائے نا, پھر وہ درست کرنے میں کامیاب ہو جائے. جو جواب دے گا ہی نہیں تو پھر وہ کبھی جواب نہیں دے پائے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کی ناظرین, عادت بنائے جواب دینے کی. غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, کوشش کریں, یاد کریں. اگر غلطی ہو جاتی ہے پھر آپ کو یاد آ جائے گا, اچھا یہاں سے نہیں یہاں سے. ابھی آپ نے کیا بتایا؟ ہونٹوں کے تر حصے سے. ہونٹوں کے تر حصے سے. ٹیم اے کا بھی جواب غلط ہو گیا اور ٹیم بی کا بھی جواب غلط ہو گیا. اللہ, دونوں ٹیموں کا جواب غلط ہو گیا ہے. اب صحیح مخرج بتا دیں, صحیح مخرج بتائیں, پھر آپ کو یاد رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ بتا دیں اپنی کسی جو ہے بڑے جو ابو ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑی بہن ہیں, اگر انہوں نے قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہے اور ان کو مخرج یاد ہے تو آپ ان کو بتا دیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے, جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. سبحان. یاد رہے گا, دیکھیں خود ادا کر کے دیکھیں. فا اوپر والے دانت کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں نا تو ادا ہوتا ہے فا. ادا کریں. کہاں سے ادا ہوا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یا اوپر والے دانتوں کے کنارے لگے؟ اوپر والے دانتوں کے کنارے لگے نا. کہاں لگے؟ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگے تو ادا ہوا فا. ماشاءاللہ. اب آپ کو یاد رہنا چاہیے. جی ہاں, تو کوشش کریں گے نیکسٹ جو ہے پروگرام میں آپ کو یاد ہونا چاہیے. پوچھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے 2 لائنیں پڑھی, اچھے انداز سے کوشش کی. تو ابھی بڑھتے ہیں سبق سننے کی طرف. تو ہمارے بچے سبق سنانے جا رہے ہیں. آپ سنائیں گے؟ جی عبید بھائی کو مائک دیجیے گا. عبید بھائی پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3, حرکات. ضا زبر ضا, ضا زیر ضی, ضا پیش ضو, ضا ضی ضو. ماشاءاللہ. عین زبر آ, عین پہ تھوڑا حلق پہ زور دیں. عین زبر ع, عین زبر آ, عین زیر عی, عین پیش عو, عی عو. غین زبر غا, غین زیر غی, غین پیش غو, غا غی غو. اچھا گی کر دیا آپ نے. غا غی غو. غا غی غو. ماشاءاللہ. جی آگے. فا زبر فا, فا زیر فی, فا پیش فو, فا فی فو. ماشاءاللہ. فا کا مخرج کیا تھا؟ جی عبید بھائی پھر بتائیے, فا کا مخرج آپ کو یاد ہے؟ ابھی بتایا تھا. اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر والے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جی حیان بھائی کو مائک دیجیے گا. حیان بھائی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3, حرکات. ضا زبر ضا, تھوڑا سا کھینچ کے. ضا زبر ضا. ضا زبر ضا. یہاں ہمیں حرف کو کھینچنا ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حرکت کو نہیں کھینچنا. حرف کو ایک کھینچیں گے. ضا زبر ضا, ضا زبر ضا, ضا زیر ضی, زیر نہیں, ضا زیر ضی, ضا زیر ضی ضی. ضی. ماشاءاللہ. ضا پیش ضو. ضا پیش دو. یہ بچے کرتے ہیں. ضا زبر ضا, ضا زیر ضی, ضا پیش دو. آخر میں آ کے جو ہے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے تینوں جو ہے نا بیلنس پڑھنا ہے. کیسے؟ ضا زبر ضا, ضا زیر ضی, ضا پیش ضو, ضا ضی ضو, ضا ضی ضو. ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. پڑھے. ضا پیش ضو, ضا ضی
ذو ماشاء اللہ. جی آگے. عین زبر ع عین کو تھوڑا کھینچنا ہے. عین زبر ع. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش او آ ای او ع عی عو. ع عی عو. آ ای او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غین زبر غ غین زیر غی غین پی غو غ غی غو ماشاء اللہ. فا زبر فا فا زیر فی فا پی فو فا فی فو فا فی فو. فا فی فو. اویس بھائی کو دیجئے سبحان اللہ کہہ دیں ہمارے حیان بھائی کے لیے. جی اویس بھائی پڑھیے جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 حرکات. ذا زبر ذا ضا موٹا کرے. ضا زبر ضا. ذا زبر ذا زبر نہیں زبر. زبر ذا جی. ذا زیر ذی ضی ذی ضی. ذی اور موٹا ضی ذی ضی. ذی. جی اور موٹا اچھی طرح. گڈ. ذا پھر ذو ضا. ذا ذی ذو. ماشاء اللہ. جی. عین زبر عین زیر عی عین پیش عو آ عی عو. غین زبر غ غین زبر غا. غین زبر غ غین زیر غی غین پیش گو غ گی گو غا غی غو. غ غی غو. ماشاء اللہ. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. ماشاء اللہ. اویس بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مائک دیجیے گا بلال بھائی کو. بلال بھائی جلدی سے پڑھ کے سنائے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 حرکات. غا زبر غا غا زیر غی غا پیش غو غا غی غو کھینچنا نہیں ہے. ضا ضی ضو. غا غی غو. جی. ضا زیر ضی. غا زیر غی گڈ. غا پیش غو ضو غو ضو. غو یہاں زور دے. ضو غو ضو. غو. جی پڑھیے. غا غی غا ارے کھینچنا ہے پیارے بچے. ضا ضی ضو. غا غی غو. ماشاء اللہ. اگلا حرف پڑھیے. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو آ ای عو عین کی ادائیگی. آ عی عو. آ حلق پہ زور دیں. آپ نے سب سے پہلے بتایا تھا عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے, مگر آپ زور دیں گے تو ادا ہوگا. آ عی عو. آ ای عو. غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. ماشاء اللہ. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. ماشاء اللہ. جی تھوڑا سا بلال بھائی سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو درست کریں گے. ان کے لیے پھر بھی کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی علی بھائی آپ تیار ہیں؟ جلدی سے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 حرکات. ذا زبر ذا ذا زیر ذی ذا پیش ذو ذا ذی ذو. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش او آ عی او. غین زبر غا غین زیر عی غین زیر غی غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. فا کا مخرج کیا ہے جلدی بتائیے.
दांतों के ऊपर वाले हिस्से से, दांतों के ऊपर वाले हिस्से से, कौन से हिस्से से? दांतों के किनारे, ऊपर वाले दांतों के किनारे, ऊपर वाले दांतों के किनारे और नीचे के तर हिस्से से, नीचे वो के होंठ के तर हिस्से से, निचले होंठ के तर हिस्से से। अब अली भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ीशान भाई पढ़िए जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 3 इतनी रानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये रा जो होती है ना, कई रा नहीं अदा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं करेंगे, ठीक है? हिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए जल्दी। तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा 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 ज़ी ज़ू। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश, इसको दुरुस्त करना और अच्छे अंदाज से। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश ऊ, आ आई ओ। अच्छा आइन में झटका नहीं दे, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ पढ़िए। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश ऊ, आ ई ऊ। माशाल्लाह। गइन ज़बर गा, गइन ज़ेर गी, गइन पेश गू, गा गी गू। फा ज़बर फा, फा ज़ेर फी, फा पेश फू, फा फी फू। माशाल्लाह, और कोशिश करनी है ज़ीशान भाई, तलफ़्फ़ुज़ को और बेहतर करना है, अच्छा करना है। जी हसनैन भाई को दीजिएगा माइक। हसनैन भाई पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3 हरकत। वा ज़बर वा, वा ज़ेर ज़ी, वा पेश ज़ू, वा ज़ी ज़ू। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ। आ ई ऊ। माशाल्लाह। गइन ज़बर गा, गइन ज़ेर गी, गइन पेश गू, गा गी गू। फा ज़बर फा, फा ज़ेर फी, फा पेश फू, फा फी फू। माशाल्लाह। जी हाँ, हमारे ज़ीशान भाई और हसनैन भाई के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह। थोड़ी गलतियाँ की हैं और अच्छा अंदाज से करें और दुरुस्त करें। ज़ीशान भाई जो गलतियाँ हुई हैं वो आप दुरुस्त करें, और हसनैन भाई आपके भी तलफ़्फ़ुज़ और मजबूत होने चाहिए। तमाम बच्चे कोशिश करें कि जिसमें कमज़ोरी आ रही है तलफ़्फ़ुज़ के अंदर, आप उसको और अच्छा करें। जब आप अच्छा करेंगे तो इंशाअल्लाह और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कोशिश करते रहें, अपना सबक दोहराते रहें, बार बार पढ़ते रहें, तो आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। मदनी कायदे को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया